ادارہ منہاج الحسین کے زیر اہتمام 7ویں سالانہ حسینیہ اتحاد امت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کا مقصد امت میں اتحاد کی فضا کو قائم کرنا تھا۔ محرم الحرام کے اندر امن کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے تمام مکاتب فکر نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں کسی کے فرقے کو نہیں چھیڑنا اور اپنے فرقے کو نہیں چھوڑنا۔ عملی طور پر دشمن کو، دوستوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ آپ اپنی ساری کوششوں کے باوجود ہماری صفوں میں نفرت پیدا نہیں کر سکتے۔ ہم ایک تھے، ایک ہیں، ہم نے مل کر پاکستان بنایا تھا، ہم نے مل کر پاکستان کو بچانا ہے اور آئندہ اس ملک کی مل کر ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ دشمن جتنا بھی برا چاہے یقیناً وہ اس میں ناکام ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس سلسلے کی پہلی کانفرنس ہے اور اس قسم کی کانفرنسیں صدر پاکستان کی خواہش سے پورے ملک میں منعقد کی جائے گی، تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گی اور پھر ممکن ہے کہ صدر پاکستان خود ایوان صدر بھی کانفرنس کال کرے جس میں تمام مکاتب فکر کے نمائندے اور یہ لوگ شامل ہوں گے۔ یہ اس تناظر کا یہ تسلسل ہے جس کی ابتدا اس سال پھر ہوئی ہے تاکہ عزاداروں کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کی مجالس عزا، جلوس، کانفرنس منعقد کرنے والوں کے لیے SOPs باقی حالات اس کے تناظر میں یہ چیز جو ہے وہ سامنے رکھی جائے۔ اس لیے تمام شعبۂ زندگی کے نمائندہ افراد یہاں پر تشریف فرما ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر ایک پوری جماعت ہیں، پوری ایک امت ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ حال فل نہیں ہوا، اگر اس کو فل کرنا ہوتا تو کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن نہیں، ہم نے کوئی نمائندہ افراد کو دعوت دی ہے اور اپنی قوم کا یہ تو پرانی عادت ہے کہ دیر سے آنا بہرحال۔ تو میں ایک مرتبہ پھر تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کے رسے کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں مت بٹو، فرقہ سازی مت کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وحدت کے لیے، توحید کے لیے مرکز اللہ کی کتاب ہے، مرکز اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کی طرف سب کے لیے لوٹنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کی کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو پہنچا دی اور اپنی سنت وہ بھی اپنی زندگی میں کر کے دکھا دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو وہ معاملات جو بعد میں پیش آنے والے ہیں ان میں قرآن کا تقاضا کیا ہے، کتاب اللہ کو ہم کیا سمجھیں، کتاب اللہ سے رہنمائی کیسے حاصل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرما دیا تھا کہ انی ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ دیکھو میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، گراں قدر، بڑی شان کی مالک، بڑی قدر کی مالک، بڑی قیمت کی مالک، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کا رسہ ہے، آسمان سے زمین تک لٹک رہا ہے اور اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ پوری دنیا کے انسان اس کے ساتھ چمٹ جائیں اور جو پیچھے رہا وہ ہلاک ہوا۔ علی امام منست، منم غلام علی، میں صدق دل سے ان کو امام مانتا ہوں، ان کو اپنا مولا تسلیم کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے انہیں میرا مولا بنایا۔ علی کرم اللہ وجہہ امام۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، میرے اللہ کا امر ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ اللہ کی بندگی اور عبادت کا نام ہے۔ جو اتحاد امت کے لیے گویا کوشاں رہتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ دراصل اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور جو اس سے انحراف کر رہا ہے، جو اس سے منہ پھیر رہا ہے، جو اس راستے میں روڑے اٹکا رہا ہے، وہ اللہ کا باغی، سرکش اور نافرمان ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم رسول معظم
जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया, इन्नल्लज़ीन फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्अन लस्त मिनहुम फ़ी शै। ऐ मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के दीन में तफरीक डालते हैं, इसके फिरके फिरके बनाते हैं, इसके टुकड़े कर देते हैं, आपसे उनका कोई रिश्ता नहीं, आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं। याद रखिए, यहाँ ये सवाल लिबरल लोगों की तरफ से उठाया जाता है और हमने बहुत मर्तबा मीडिया के ऊपर बैठकर इसका जवाब दिया है कि फिर ये मकातबे फिक्र फिरके नहीं तो और क्या है। मैं हमेशा उनसे कहता हूँ, याद रखिए, फिरका तब बनता है जब उसूल दीन को छोड़ा जाता है। जब तक उसूल दीन पर कौम और उम्मत मुत्तहिद है, मुत्तफिक है, तो फिर जो रास्ते अलग अलग नजर आते हैं, ये मकातबे फिरक नहीं है, ये मकातबे फिक्र हैं, ये उम्मत का हिस्सा है, ये हमारे जो इस वक़्त शनाख्त है, और ये सब के सब अल्लाह और रसूल को मानने वालों और अल्लाह और रसूल पर ईमान लाने वालों की जमात है, और उस जमात का ये हिस्सा है, ये शाखें हैं। मुझे ईमान से बतलाएं, जो हमारे उसूल दीन हैं उस पे हम आज भी इकट्ठे हैं, जिस तरह 1400 साल पहले इकट्ठे थे। तो खुतबा हज्जतुल विदा में इरशाद फरमाया कि मैं तुम में दो मजबूत चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और कुरान के साथ मेरी इतरत है, मेरी औलाद है, मेरे अहले बैत हैं। इनको मजबूती से पकड़ कर रखोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। और जहाँ उनकी मुखालफत शुरू हुई, इस्लाम में फ़िरका बंदी शुरू हो गई, इस्लाम में फ़िरके बन गए कि हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम की मुखालफत हुई तो दो फ़िरके, एक शियान अली है, एक गैर शियान अली है। कि जो शियान अली हैं वो यकीनन ईमान पर हैं, जो उससे हट कर हैं उनका अल्लाह जाने। और इसको एक शय और देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान की बात जब आती है कि जंग यमामा का मामला हुआ और वहाँ से पैगाम आया कि हम क्या करें, हम अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, हमारे वो दुश्मन भी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, आप हमें बताइए हम क्या करें, हम कैसे उन पर वार करें, हम कैसे उनको पहचानें। तो उसका जवाब जो दिया गया, जवाब वहाँ तक पहुँचा कि तुम या मोहम्मदा का नारा लगा दो। जो उसका जवाब दे वो बाईमान है, जो जवाब ना दे वो वाजिबुल कत्ल है। और इसको ये शय देखिए कि जो कुछ करबला में हुआ, क्या वो इतरत की मुखालफत नहीं थी, वो अहले बैत की मुखालफत नहीं थी, वो दुश्मनी नहीं थी। ये वो गिरोह है जो मुसलमानों के मुकाबिल आया, जो जिसको इस्लाम में ये कहा गया कि दो गिरोह, और उसमें और उसकी बात आगे जब चलती है तो क्या वो जो दुश्मनान अली हैं, दुश्मनान अहले बैत है, ख़त्म हो गए, नाम उनके ख़त्म हो गए, लेकिन वो सोच तो ख़त्म नहीं हुई। और जो कुछ करबला में हुआ वो सिर्फ करबला में नहीं है, वो जन्नत में भी आदम के साथ भी हुआ, वो इब्राहीम का नमरूद के साथ भी हुआ, वो मूसा का फ़िरौन के साथ भी हुआ, और वो फिर जब आखिर आई तो करबला में हुसैन का यजीद से भी हुआ। मुसलमान जब भी बातिल कुव्वत के मुकाबला में आगे बढ़ा है, वो मादी कुव्वतों के सहारे कामयाब नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जज्बा इश्क रसूल है जिसने मुसलमान को हमेशा कामयाबी और कामरानी के झंडे गाड़ने का मौका बख्शा हुआ है। तो इसीलिए मैं अल्लामा साहब से गुजारिश करूंगा कि इस सिलसिले को पाकिस्तान के हर शहर में पहुंचाने के लिए अपनी ज़ेर सरपरस्ती मुकम्मल तौर पर अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर इसकी सरपरस्ती करते हुए आगे बढ़ाएं। हमें चाहिए कि इस कुर्बानी के पेश नज़र जो ज़ेब-ए-दीन वाली कुर्बानी है, यहाँ आकर हम आए दिन के फसादात को
اختلافات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کر ایک پرچم کے سائے میں، پرچم وحدت کے سائے میں، پرچم عشق رسول کے سائے میں، پرچم محمد و آل محمد کے سائے میں ہم ایک ہو کر آگے بڑھیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان اختلافات کو ختم کریں۔ لیکن یہ کیسے ختم ہوں گے، کس طرح ختم ہوں گے؟ صرف ہماری زبانی دعوے کے تحت ختم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اسی طرح ختم ہوں گے کہ ایسے علماء ایسے محافل کا انتظام کریں اور ہر مسلک کے علماء اور شعراء اور ادباء اور خطباء یہاں منبر پر آئیں اور آ کر اپنا اپنا فریضہ نبھاتے ہوئے بیان کریں کہ رسول کا فرمان ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو رسول کا یہ فرمان یہ منوا رہا ہے کہ جو حسینی ہے وہ صرف حسینی نہیں بلکہ وہ مصطفی ہے، وہ محمدی ہے، وہ عاشقان رسول میں سے ہے۔ تو عاشق رسول ہونے کے ناطے سے ہمیں حسینی بننا پڑے گا، اور کون بنائے گا؟ ہمیں یہ علماء بنائیں گے۔ میرے محترم دوستو، علماء کرام، حاضرین محفل، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ اور پھر ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں علامہ ترابی بھی تشریف فرما ہیں اور بھی ہمارے بہت سے علماء یہاں اور بھٹا صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیام امن محرم الحرام، کیونکہ آنے والا مہینہ ذوالحجہ کے بعد محرم الحرام کا ہے، اور اس سے پہلے یہ جو نشستیں اور یہ محبتوں کی محفلیں شروع ہوئی ہیں، انشاءاللہ العزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا عاشورہ محرم بڑے امن سے، کیونکہ عاشورہ محرم میں جو ہمیں درس ملتا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن یہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ابھی یہاں پر کہہ رہے تھے حسین منی وانا من الحسین، حضور نے فرمایا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیں ہم ان محبتوں کو لے کر جو حضرات صحابہ کرام، جو حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کے درمیان تھی، ان کو لے کر آگے بڑھیں۔ کوئی ایسا ذاکر، کوئی ایسا خطیب، کوئی ایسا واعظ ہم اپنی صفوں میں داخل نہ ہونے دیں جو کہ نفاق کا ذریعہ بنے، جو ملک کے اندر انتشار کا ذریعہ بنے۔ یہ علماء کس لیے ہیں؟ یہ سامنے بیٹھے ہیں، اور اسی طرح کے ہزاروں علماء اس وطن عزیز کے اندر موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ بھی جانتے ہیں کہ افغانستان میں کیا مسئلے چل رہے ہیں، اور دشمن جو ہے اس کی نظر اس پاکستان پر ہے، اور پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ آئیں ہم اس کو مل کر بچائیں۔ اور وہ آپ نے تو سنا ہوگا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے، اور پیغام پاکستان جو پاکستان کا عظیم نیریٹو اور بیانیہ ہے، جس پہ مولانا حسین محمد حسین اکبر صاحب کے بھی دستخط ہیں، ہمارے بھی دستخط ہیں، ہزاروں علماء مشائخ کے دستخط ہیں، اور اس نیریٹو اور اس بیانیے نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے، اور وہ دہشت گردی کے خلاف ہے، وہ انتہا پسندی کے خلاف ہے، اور وہ خودکش حملوں کے خلاف ہے۔ آئیں ہم مل کر وحدت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آج بڑا خوبصورت موضوع حضرت ڈاکٹر علامہ حسین اکبر صاحب نے رکھا ہے، اور یہی آواز ہم بادشاہی مسجد لاہور سے لگا رہے ہوتے ہیں، یہی آواز ہم اپنے پروگرام
اور اپنی مجالس اور اپنے جلسوں سے لگا رہے ہوتے ہیں، مل کر آگے بڑھیں۔ حضور کا فرمان ہے تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ تو یہ خوبصورت پھول اور آپ جیسے علماء پاکستان کے اندر امن کو فروغ دیں گے، اتحاد بین المسلمین کو فروغ دیں گے، اور مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کا درس دیں گے، کیونکہ یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ مراکز، یہ مساجد، یہ امام بارگاہیں، یہ امن و محبت کے گہوارے ہیں۔ آئیں مل کر ہم اس کو لے کر محبت کی بات کو آگے بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، آئیں مل کر اس پاکستان کو آگے لے کر بڑھیں۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے گریبانوں کو جھنجھوڑیں، یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں، یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو ختم کریں، بلکہ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ہم محبتوں کو، رواداری کو فروغ دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امیر کائنات کی جو زندگی ہے حصوں میں تقسیم آپ کریں، پیدائش سے بچپن، پھر لڑکپن، جوانی، پھر شادی، پھر باپ بننا، پھر ایک وہ دایاں ہاتھ بننا اس کا کہ جو وجہ خلقت کائنات ہے، اور اس کے ساتھ ایسے چلنا کہ اگر چادر کے نیچے لیٹا ہو تو پتہ ہی نہ لگے کہ یہ خاتم الانبیاء خود ہے کہ علی ہے۔ تو اتنا پاک نبی کی ذات میں محو ہو کر اپنی زندگی گزارنا، یہ کام علی کا ہی تھا۔ اور جس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا اور جس طریقے سے ہر خلیفہ راشد کی معاونت کی، جس طریقے سے بلا کسی سوچ کے قدم اٹھایا اسلام کے لیے، اور پھر جب نہ کرتے رہے اور زبردستی خلافت بھی دے دی گئی، اور پھر اس جنگ و جدل کے 4 سالوں میں، اس نفرت کے 4 سالوں میں، اس خون ریزی کے 4 سالوں میں ایک نظام دے گئے، اور وہ جو نظام دے کے گئے ہیں ان کی زندگی سے عکس ہوتا ہے، اور وہ جو انہیں لوگوں کی ذہن سازی کی اپنی روحانی تعلیمات سے اور اپنے کردار سے، وہ روحانی تعلیمات کو انہیں جس طریقے سے لوگوں کے اندر پھر ان کو بتایا اس کا مطلب کیا ہے۔ میں کل یہ بات میں نے ذکر کیا تھا، اور پھر یہاں پہ نہیں رکے، پھر ان نے جو حالات حاضر ہیں، جیسے بھی ہم بل کی بات پہ بات کر رہے ہیں یا ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پڑی، اس قسم کے جو حالات اس زمانے میں پھر اپنے خطبات میں وہ لوگوں کے سامنے آ کے بیٹھ کے بتاتے تھے۔ پھر جو ان کے نامزد گورنر تھے ان کو خط جب لکھتے تھے تو بتاتے تھے کہ کسی دوست کو، کسی حامی کو، کسی اس کو کہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کو جب خط لکھتے ہیں تو کس طریقے سے لکھتے ہیں، اس کو کیا نصیحت کرتے ہیں، اور جب اپنے مخالفین کے کو خط لکھتے ہیں، چاہے اس کے اندر کوئی بھی ہو، تو وہ جو خط ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک حریف کو، ایک دشمن کو کیسے خط لکھا جاتا ہے اور کس بات کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان کو بھی تبلیغ کی جاتی ہے۔ پھر آخر میں جو راز و نیاز ہے وہ پھر ان نے جناب کمیل، جناب میثم تیمار، اپنے بچوں کے، اپنے ان قریبی ساتھیوں کے، ان کو پھر جو دعائیں عطا کی وہ پھر اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ جناب امیر کی جو سنت ہے اس کے اوپر کیسے چلتے ہیں، کیونکہ وہ جو بات کی تھی قبلہ نے اور وہ چلے گئے، حسین منی و انا من الحسین کہہ دینا بڑا آسان ہے، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ حسین و منی تو مجھے سمجھ آتا ہے،
وَأَنَا مِنَ الْحُسَین مجھے کوئی سمجھا دے تو اس بات تو تب بنے گی، تو تب پتہ لگتا ہے کہ حسین ہے کیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، پھر وہ زیارت وارثہ پڑھ لیں کہ وہ حسین کی بیعت تھی ہی نہیں، وہ بیعت 1,24,000 پیغمبروں کی اور 2 اماموں کی بیعت تھی۔ وہ کر نہیں سکتے تھے، ممکن نہیں تھا۔ حسین کربلا میں گئے کیوں؟ کیونکہ بنتا ہی حسین کا تھا، کیونکہ جو ولایت ہے پھر ولایت کو سمجھے۔ من کنت مولا تو کہہ دینا آسان ہے، اس کا جو ذمہ ہے وہ سمجھے، وہ ذمہ داری کیا ہے، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ نام ولایت میں نعرے مار لیتے ہیں، لیکن ولایت کی جو ذمہ داری ہے اس کے اندر سر تو کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ ہم لوگ جس طریقے سے جس روش کے اوپر چل پڑے، ہماری قوم، اور مجھے فخر ہے جو قبلہ نے بات کی کہ سرٹیفائیڈ علماء ہونے چاہیے۔ ہمارے پاس یہ جو ڈگڈگی بجانے والے آ گئے ہیں اور جس طریقے کی وہ غیر مناسب باتیں کرتے ہیں، اور جو قبلہ افتخار نقوی صاحب نے بات کی کہ حمات المومنین نبی کے نکاح میں تھی، ام المومنین جو تھی نبی کے نکاح میں تھی، وہ نبی جس کے بارے میں خدا بہانے ڈھونڈ کے قرآن میں آیتیں نازل کر رہے، کبھی ان کی ایک چیز کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی دوسری چیز کی قسم اٹھاتا ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ مجھے کتنا پیارا ہے یہ نبی۔ تو ہمیں بھی احتیاط کرنی بہت ضروری ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی جناب ختیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کوئی غلط بات کرے، کوئی جناب عائشہ کے بارے میں غلط بات کرے، کوئی جناب ام سلمہ کے بارے میں کوئی بات کرے، قطعاً نہیں، برداشت مت کرے، اجازت نہیں ہے۔ اور ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے مجتہدین ہیں، جو وہ باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں تو قطعاً کسی صورت میں کسی غلط بات کے لیے ہمیں تیار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سننا کجا، ایسے بندے کی محفل میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جہاں پہ اتحاد آپ کا ختم ہونا شروع ہو جائے، ادھر ہی یہ جو عزاداری حسین ہے، جو مقصد رسالت ہے، وہ آپ اس کو شکست دینا شروع کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیونکہ جو حسین کا مشن تھا وہ تحفظ رسالت تھا، اور جو اتنا بڑا مشن ہے، ہم لوگ چند مزاحیہ لوگوں کے اندر بیٹھ کے، مسکروں کے اندر بیٹھ کے، چاہے وہ ممبر حسین کے اوپر بیٹھ جائے، ممبر نبی کے اوپر بیٹھ کے بھی باتیں کریں، ایسے مسکروں کی باتیں ہمیں نہیں سننی چاہیے۔ اور جو ہمیں صحابہ کے نام پہ بے وقوف بناتے ہیں، پھر ہم لوگوں کا مل کے کام ہے، قبلہ ہم لوگوں کا مل کے کام ہے کہ ہم ان مسکروں کو بھی ننگا کریں۔ ان کو جب تک ہم کھڑے ہو کے، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈکٹیٹر تب ہی آتا ہے، ظلم تب بھی آتا ہے جب اچھے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ کاش مدینے والے اور کوفے والے چپ نہ بیٹھتے، اگر یہ چپ نہ بیٹھتے تو آج یہاں پہ عدل کی حکومت ہوتی، یہاں پہ ولایت کی حکومت ہوتی، کیونکہ وہ لوگ چپ بیٹھ گئے اپنے اپنے ذاتی مسئلوں کو لے کر، اور اپنے اپنی ذاتی 1.5 انچ کے گھر کو لے کر، اپنے کاروبار کو لے کر کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ ان لوگوں نے حسین کی قربانی دے دی۔ ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم لوگ اسمبلی میں جب بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں تو کئی دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ابن زیاد کا دربار ہے، ہم کھڑے ہوئے اور ہم سے سوال ہو رہا ہے کیا چاہیے تمہیں۔ تو جب یہ خیال دماغ میں آتا ہے تو پھر بی بی سے ڈر لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو بی بی ہے نا، جو کائنات کی مالکہ ہے، وہ راضی رہے، باقی سب ٹھیک رہے گا انشاءاللہ۔ جو ہم سے ہو سکتا ہے اس مشن نبی کی تحفظ کرنا، چاہے وہ خدا نے علی کی شکل میں کروایا، چاہے حسن کی شکل میں کروایا، چاہے حسین کی شکل میں کربلا میں کروایا،
ہمیں اس کا محافظ بننا ہے۔ اگر اب بھی ہمارے قدم لڑکھڑا گئے، یہ نقصان صرف اور صرف اس مشن رسالت کا نہیں ہوگا، اس خطے کا ہوگا جس کے اندر ہمیں ایک امن کی جگہ ملی ہوئی ہے، جہاں پہ ہم لوگ کھلے دل سے ہندوستان کی حالت دیکھ لیں، کشمیر کی حالت دیکھ لیں، مقبوضہ کشمیر کی، وہ کسی قسم کی ہمیں اپنی رسومات نہ 12 ربیع الاول منانے دیتے ہیں، نہ 10 محرم پہ ہمیں کچھ کرنے دیتے ہیں۔ ہم لوگ پھر بھی یہاں پہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ستہ نور چاں، مولا حسین علیہ السلام کا جو مشن تھا نا وہ اتنا عظیم تھا۔ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں نے حج کیا ہوگا، اگر آپ کو عین اس وقت کہا جائے کہ یہ جو نیت حج کی ہوئی اور احرام پہنا ہوا ہے اس کو اتار کے تم عمرے کی نیت کر لو، وہ انسان کے لیے موت کا مقام ہوتا ہے۔ آپ پھر سمجھے حسین کو کہ حسین نے کیا کیا قربان نہیں کیا حسین نے، کس چیز کے لیے، تاکہ یہ علم رسالت، یہ تعلیمات رسالت ہم تک پہنچے۔ ابھی ہم پہ ہے کہ ہم کس طریقے سے حسین کے مشن کو آگے لے کے چلیں۔ ہم سب حسینی ہیں، جو اس فرش پہ آ گیا وہ حسینی ہے، جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ یزیدی ہے، اور ہم لوگوں کو ان چیزوں کی طرف آنا چاہیے۔ جو نبی کی اصل اس بات کو ماننے والے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، نانے سے تو نواسہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن نواسے سے نانے کو کیسے بقا ملتی ہے، وہ کربلا ہے۔ اگر سمجھے، کیونکہ تعلیمات رسالت جو ہے وہی نبی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، کہ لب نہیں ہلاتے تھے بغیر وحی کے، اور جو کچھ ان نے دیا حسین نے اس کی بقا کے لیے اپنی بہنوں کے پردوں سے لے کے 6 مہینے کے شیرخوار تک کو قربان کر دیا۔ تو اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد ہم لوگ پھر بھی ان مسخروں کو ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت دیں نہیں، کسی صورت میں۔ وہ اپنے دفاع کے لیے آپ کو مختلف القاب سے نوازیں گے، ایک نہیں کروڑ دفعہ نوازیں، پرواہ مت کریں۔ صرف آپ لوگوں نے جو صحیح مشن ہے اس کے پیچھے چلیں۔ اگر عدل ہوگا تو کہیں دہشت گردی نہیں ہوگی، عدل ہے نہیں تو دہشت گردی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم عدل لے آئیں اپنے اندر اور ہم اپنی بچیوں کو کھڑا کر دیں اس مقام پہ، ہم ان کے اندر یہ بھروسہ کریں کہ جو ہماری تربیت ہے ہماری بچیاں صحیح ہوگی، ان عورتوں کی جرت حکومت کو ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری بچیاں ہی ختم کر دیں گی۔ یہ لوگ ایجنٹ ہیں، ان سے بچ کے رہیں، ان سب سے، یہ جو اس قسم کے نعرے لگاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی بچیوں کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ناسور جو اس قسم کے نعرے لگاتی ہیں اور ہمارے لوگوں کو ورگلاتی ہیں، خدا ان کو نیست و نابود کرے اور اس ملک کو اور اسلام کا بول بالا ہو۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔